او مائی دال! دادی جان کی دل خراش آواز سن کر فارس گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دادی جان، او مائی دال نہیں، او مائی گاڈ ہوتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے دادی جان کی تصحیح کی، کہیں سے پہلے کہ وہ اگلی بار گالی اپنے منہ سے نکال دیں، جبکہ دادی جان جو کہ زمین پر گری درد سے کرا رہی تھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کوستے ہوئے بولی، ناہنجار انسان، تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے۔ میں یہاں پر گری پڑی ہوں، مجھے اٹھانے کے بجائے تو مجھے انگریزی سکھا رہا ہے، اور کیا اسی لیے میں نے تجھے ان فرنگیوں کے ملک میں بھیجا تھا؟ تیرے اندر سے غیرت کا مادہ ہی ختم ہو جائے۔ دادی جان کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ فارس شرمندگی سے سر جھکاتا ان کی طرف بڑھا، اگلی پل وہ انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی! دادی جان جو کہ سیدھی چل رہی تھیں، دروازے سے اپنے بیٹے کو انٹر ہوتا دیکھ کر ایک بار پھر سے واویلا مچانے لگی۔ اب کی بار فارس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ دادی، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن گھوری ملنے پر فوراً سے سائڈ پر ہو گیا۔ اکرم صاحب اپنی اماں جان کو لنگڑاتا ہوا دیکھ کر فوراً ہی ان کی طرف لپکے تھے۔ ارے اماں، کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ دادی نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ناک پر رکھ کر پورا زور لگاتے ہوئے بولی، ارے میں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک میرا پوتا شادی نہ کر لے۔ میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں لیکن اس کو تو میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ ان کی ساری باتیں فارس کی شادی سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ بیچارہ بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دادی جان، اب یہاں پر میری شادی کہاں سے آ گئی؟ آپ ابا جان کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ میرے موبائل کی جاسوسی کرنے کے چکر میں آپ کا پاؤں پھسلا ہے اور آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے؟ اس بار فرزانہ بیگم نے فارس کی پیٹھ پر زور سے مکہ مارا تو وہ درد سے اچھل پڑا۔ ارے کمر ٹوٹے میرے دشمنوں کی، مجھے کیوں کچھ ہو؟ اور ویسے بھی ابھی میں جوان ہوں، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بیچاری دادی اپنی جوانی کے ششکے مارنے کے چکر میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیتی تھی۔ اکرم صاحب جو کہ ان کی حالت کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوراً سے سنجیدہ ہو کر اپنے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کرنے ہی والے تھے، اماں جان کی بے فکری میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر دوبارہ سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ فارس پاؤں پٹکتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ جب سے یہاں پر آیا ہوں زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا لاؤنج کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ تجھے یقین ہے کہ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے؟ ندا نے فکر مندی سے مشل سے سوال کیا جو کہ دیوار کے نیچے ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، پچھلے 20 منٹ سے تجھے اس حویلی سے کیا ایک بھی آواز آئی؟ نہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حویلی میں کوئی نہیں رہتا۔ ہم آسانی سے اندر جا کر درخت سے کیریاں توڑ سکتے ہیں۔ مشل نے یہ کہہ کر اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ میری جان، تمہیں آواز اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ میرے تجربے کے مطابق حویلی میں بہت ہی معزز خاندان بستا ہے، لیکن تمہیں تو اپنے خاندان کی عادت ہے جہاں پر 24 گھنٹے باجے بجتے رہتے ہیں۔ ندا کی بات سن کر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چلو، یہ کہہ کر اس نے فوراً سے چھوٹی سی دیوار پھلانگی اور حویلی میں کود گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا بکرا عرف مٹو بندھا ہوا تھا۔ اس کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی کہ اگر اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو یہ بکرا کس نے رکھا ہوا؟ کہیں جانور کے روپ میں کوئی بھوت پریت تو نہیں؟ محترموں کو ویسے بھی بے وقت اپنے دماغ کو زور دینے کا بہت شوق تھا۔ اس بکرے نے اچانک ہی منہ کھولا اور میں کرنے لگا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ بکرا ہے یا بکڑیر؟ ابھی وہ اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسے زمین پر اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ سامنے ایک بہت ہی خوفناک کالے رنگ کا کتا کھڑا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کتے کی آنکھوں کو دیکھ کر مشل کو لگ رہا تھا کہ اس کا مشل کے ساتھ خوفناک قسم کا رومانس کرنے کا خیال ہے۔ دیکھو کتے انکل، اس نے انگلی اٹھا کر کتے کو دھمکی دینے کی کوشش کی، لیکن سامنے کھڑا ٹامی اپنے لیے انکل سن کر برا منا گیا تھا، اسی لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے چہرے کے نقوش بگاڑنے لگا اور خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔
اس نے ایک قدم اٹھایا تو مشل پھر سے واویلا مچاتے ہوئے بولی، دیکھو کتے کے بچے، اگر تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی نا تو میں تمہارا کتوں جیسا حال کروں گی۔ وہ بوکھلاہٹ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس وقت ایک کتے سے ہی بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر کتے انکل عرف ٹامی کا پارا یکدم ہائی ہو گیا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے مشل کی طرف لپکا۔ لان کا منظر کچھ ایسا تھا کہ مشل آگے آگے بھاگ رہی تھی جبکہ کتا مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ فارس جو کسی وقت ہی حویلی کے بیرونی حصے سے باہر نکلا تھا، سامنے چلنے والی مووی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ او میڈم، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور تم کس کی اجازت سے حویلی میں داخل ہوئی ہو؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مشل نے یو ٹرن لیا اور اگلے ہی پل دونوں کا بہت ہی زوردار تصادم ہوا تھا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مشل فارس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ خوف کے مارے اس نے فارس کے کالر کو زور سے جکڑا ہوا تھا اور مسلسل چیخیں مار رہی تھی، مجھے بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ، مجھے بغیر شادی کیے بیوہ نہیں ہونا، ابھی تو میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ان کو جوان کر کے اپنی دوست کے بچوں کے ساتھ ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ وہ جو بھی منہ میں آ رہا تھا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر دادی جان وہاں پر آ گئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ توبہ، یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ انہوں نے جیسے ہی مشل کو فارس کے اوپر گرا ہوا دیکھا تو ایک بار پھر سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں استغفار پڑھنے لگی۔ فارس نے پوری قوت سے مشل کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ بیچاری توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر سے اس کا سر زمین کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ اس نے درد کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھولی تو کتا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، لیکن اب کتے کے چہرے پر ایسی شرافت ہوتی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زیادہ معصوم جانور اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فارس نے فوراً سے جا کر اپنے پالتو کتے کی رسی کو پکڑا اور اسے لے کر مشل سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ مشل خالی خالی نظروں سے وہاں پر موجود سب نفوسوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے لڑکی، کون ہو تم اور میرے پوتے کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ مشل نے یہ سنا تو اسے ایک پل کے لیے تو اپنا دماغ سنسناتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھیں اولڈ لیڈی، آپ جیسے سمجھ رہی ہیں نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس چومپو کو جانتی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر مشل نے انتہائی خونخوار انداز میں فارس کو دیکھا، جس کے کتے کی وجہ سے وہ پہلے ہی ذلیل ہوئی تھی اور پھر اس کی وجہ سے زمین پر بھی گری تھی۔ اپنے لیے چمپو کا لقب سن کر فارس کو اپنے جم میں لگائی گئی گھنٹوں کی محنت پر رونا آنے لگا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اور بتاؤ کہ تم ہو کون اور پچھلے راستے سے کیوں حویلی میں داخل ہوئی؟ مشل نے جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنسو سجا لیے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، باہر تھوڑے ہی فاصلے پر میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے یہ گھر نظر آئے تو میں دیوار پھلانگ کر اندر آ گئی۔ یہ سن کر فارس نے طنزیہ انداز میں تیزی سے کہا، میڈم صاحبہ، آپ کو گھر نظر آ گیا تھا لیکن گھر کا دروازہ نظر نہیں آیا، یقیناً آپ کی پریشانی واقعی میں بہت بڑی تھی۔ یہ سن کر مشل نے دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازا تھا، جو کہ کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بن رہا تھا۔ ادھر دادی نے ٹانگ کا ٹوٹنا سنا تو وہ فوراً سے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ارے بچی، مجھ سے پوچھو ٹانگ ٹوٹنے کی تکلیف، جوانی میں ایک بار تمہارے دادا نے مجھے دھکا دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا قصہ شروع کر دیتی، فارس تیزی سے مشل کی طرف بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، آپ کی سہیلی کو بھی ہسپتال پہنچا دوں گا۔ وہ دونوں بیرونی دروازے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ مشل تیزی سے بولی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ مجھے کچھ کیریاں توڑ کر دے دیں؟ وہ اصل میں میری دوست کو یہ بہت پسند ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے دوں تو وہ خوشی کے مارے ہی چلنے لگے۔ فارس بس اس لڑکی کے چہرے کو گھور کر رہ گیا، ویسے وہ کالا بکرا کتنا خوفناک ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے مٹو کی طرف اشارہ کیا تو فارس کو لگا تھا کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑا۔ آپ اس سے کئی گنا زیادہ ڈرونی ہیں میڈم صاحبہ، کسی دن آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ مشل اپنے لیے اس قدر خوفناک کمپلیمنٹ سن غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔
एक बकरा ही तो है, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अब उसे क्या पता था कि यही बकरा उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। जब मशल इस जगह पर पहुंची जहां पर उसने निदा को रुकने के लिए कहा था और जहां पर बैठकर उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी कि अगर दोनों में से कोई भी पकड़ा जाता है तो दूसरा शख्स फरार नहीं होगा बल्कि जान पर लड़कर अपनी यार की मदद करेगा, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। निदा तो यूं गायब हुई थी जैसे बकरे के सर के ऊपर से सींग। आपकी दोस्त तो मुझे नजर नहीं आ रही। पारिस ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। लगता है उसे कोई और हॉस्पिटल लेकर चला गया। मशल ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। पारिस एकदम ही उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए गहरे अंदाज में बोला, उसे कोई ले गया है या फिर मामला कुछ और है मोहतरमा मशल? उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करके बुरी तरह से खाइफ हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि आप कोई चोरनी हो। क्या? मशल हलक के बल चीखी थी। फारिस ने फौरन ही अपने कानों पर हाथ रखा। मैं आपको किस एंगल से चोरनी नजर आती हूँ? आप मुझे हर एंगल से चोरनी नजर आती हैं, और अगर आप 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गई तब मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो हलक के बल धाड़ा। मशल खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी और फिर अगले कुछ ही सेकंड्स में वो वहां से गायब भी हो गई थी। लेकिन दिल ही दिल में पक्का इरादा किया था कि वो उस इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बना देगी, और अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इस शख्स के साथ मुलाकात हुई तो उसका जीना हराम कर देगी। इतना तो उसे पता था कि वो दोनों मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि वो इसी इलाके में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। जब मशल साहबा घर में तशरीफ़ लाई तो सामने ही नानी जान सोफे के साथ टेक लगाकर बैठी टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। मशल उनके सामने जाकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त ही सिकंदर की आवाज़ गूंजी। मशल फौरन से साइड पर हो गई। नानी जान ने भी मसनूई खर्राटे लेना शुरू कर दिए। वो वैसे तो हमेशा ही शिकायतें करती थी कि मुझे मेरे नवासे नवासियाँ वक्त नहीं देते, लेकिन जहाँ तक सिकंदर का सवाल था तो मनहूस ऐसा था कि कब्र के अजाब और मौत के मंजर के पूरे पूरे चैप्टर ज़बानी रट रखे थे। ऐसे खौफनाक नक्शे खींचने लगता कि जो बूढ़े हजरात कब्र में पाँव लटकाए बैठे थे फौरन ही पाँव ऊपर खींच लेते। सिकंदर का अभी भी नानी जान के साथ इसी मामले पर ही बहस करने का इरादा था। वो नोट कर रहा था कि प्यारी नानी जान दीन से हटकर कुछ ज़्यादा ही दुनिया की तरफ गामजन हो गई थी, मगर नानी जान ने इससे पहले ही झूठ मूठ के खर्राटे भरना शुरू कर दिए। वो जो सिकंदर का सारा ध्यान नानी जान से हटकर अपनी छोटी बहन यानी मशल की तरफ गामजन हो गया था। अरे छोटी, कहाँ पर जा रही हो तुम? ज़रा इधर आना। मशल जो कि अपने कमरे के दरवाजे में एंटर होने ही लगी थी, अपने नाम की पुकार सुनकर उसका दिल किया वो धाड़े मार मार कर रोने लगे, जो आज भी उस दिन को पछता रहे थे जब उसने अपने अब्बा जान से फरमाइश की थी कि वो उसके भैया को तबलीग पर जाने की इजाज़त दे दें। ये काम बुरा तो नहीं था, लेकिन न जाने इस तबलीगी जमात ने उसके भैया के साथ ऐसा क्या किया कि उसे अपने अलावा सारे ही आधे मुसलमान नजर आने लगते थे। मशल उसकी तरफ पलटी और अपने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, अरे भाईजान, आप कब वापस आए? इस वक्त जब तुम अपनी दोस्तों के साथ रंगरलियां मना रही थी। अरे तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए? 1000 बार समझाया मैंने तुम्हें, जब घर से बाहर निकलो तो बड़ी सी चादर किया करो, और अगर चादर करने की फुर्सत नहीं मिलती तो थोड़ा सा दुपट्टा ही कर लिया करो। मशल ने यह सुना तो फौरन से अपने गले से दुपट्टा निकालकर सर पर सजाते हुए बोली, लें भाई जी, थोड़ा सा दुपट्टा तो कर लिया है, अब क्या मैं यहाँ से जा सकती? वो नहीं जानती थी कि यह बात करके उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं पर बैठे बैठे सिकंदर लाला ने फतवा दे दिया, जितना जल्दी हो सके मशल की शादी करो, वरना ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मैं मज़ीद अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर उसने सब घर वालों को भी जमा कर लिया था। मशल का दिल कर रहा था वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे कि एक तो पहले ही अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पा रही थी, और अब अगर उसके सर पर शौहर जैसी बला मुसल्लत हो जाती
اس کے آگے سوچ ہی اس نے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مشل کی نانی جو کہ پچھلے 10 سالوں سے انہی کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس بحث میں حصہ لینے لگی۔ ویسے اسی ایریا میں میری سہیلی رہتی ہے۔ ارے بہو، میں تمہیں فرزانہ کے بارے میں بتا رہی تھی نا، میں نے سنا اس کا پوتا امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے۔ بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ مشل اس وقت بیٹھک کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے تھے اور اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ فرزانہ شرزانہ جو بھی ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کا پوتا میرے ہاتھوں ضائع ہوگا۔ اس نے غصے سے دانت کچ کچاتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سکندر بھائی تو فوراً سے ہی نانی جان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ فرزانہ صاحبہ نے اپنی سہیلی نادیہ صاحبہ کو ایک بار پھر بھی حویلی میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن تب نادیہ صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ پوتے پوتیوں سے چھپ چھپ کر میٹھا کھانے کی وجہ سے ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہو چکا تھا۔ 24 گھنٹے انہیں اپنے سر کے آس پاس اپنے شوہر نامدار گھومتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور سچ بھی یہی تھا کہ مرحوم نے ساری زندگی اپنی بیگم کو گھمایا ہی تھا۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2 دنوں کے بعد نادیہ بیگم اپنے پورے ٹبر کے ساتھ فرزانہ بیگم کے گھر دعوت پر جائیں گے، اور ادھر فرزانہ بیگم نے بھی اپنی بہوؤں کو گھر کو چمکانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ اپنے پوتی کی شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب تھی۔ فارس کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ جب سے پاکستان آیا تھا تب سے ہی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فیملی منہ اٹھا کر آ جاتی تھی، یا پھر وہ لوگ منہ اٹھا کر لڑکی والوں کے گھر چلے جاتے تھے، اور اینڈ پر دادی جان ہی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتی تھی۔ ابھی بھی یہ سوچ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، دادی جان لڑکی کو خود ہی ریجیکٹ کر دیں گے، مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسری طرف مشل کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھولے ہوئے تھے۔ اس نے گھر میں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ جب تک میری ڈگری پوری نہیں ہوتی تب تک آپ لوگ مجھ پر اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے ہیں۔ نادیہ بیگم نے یہ سنا تو فوراً چمکتے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ڈگری کر کے تو نے کون سا مارکا مار لیا ہے؟ لوگ 2 سالوں میں اپنی ایف ایس سی مکمل کر دیتے ہیں، لیکن تو نے 4 سال ایف ایس سی میں ہی لگا دیے۔ جہاں تک تمہاری ڈگری کا سوال ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی تو 4 کے بجائے 8 سال ہی لگائے گی۔ مشل اپنی اس قدر عزت افزائی پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی وقت ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مشل نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دانت کچ کچاتے ہوئے بولی۔ اس دن اس کا شدت سے دل چاہا کہ کاش ان کے گھر میں بھی ایک عدد کتا ہوتا تو وہ بالکل ویسے ہی اپنے کتے کو فارس کے پیچھے بھگاتی جیسے فارس نے اس دن اپنے کتے کو مشل کے پیچھے دوڑا دوڑا کر مشل کی جان لے لی تھی۔ فارس بھی اپنے سامنے مشل کو دیکھ کر ایک پل کے لیے شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا یہ جنید صاحب کا گھر ہے؟ اس نے تصحیح کی تو مشل آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ہاں یہ انہی کا گھر ہے، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہیں تم میری شکایت لگانے کے لیے تو نہیں آئے؟ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ لا حول ولا قوت۔ فارس نے بے چارگی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میڈم خدا کا خوف کرو، میں ایک شریف انسان ہوں۔ یہ سن کر مشل گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا ببلی بدماش ہوں، میں بھی شریف ہی لڑکی ہوں، چلو پھوٹو یہاں سے۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے سکندر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے اور کون ہے؟ اس نے فوراً ہی دروازہ پکڑ لیا۔ سامنے کھڑے فارس کو دیکھ وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا۔ ارے فارس میاں، کیسے ہو تم؟ یہ کہہ کر اس کے گلے لگ گیا، جبکہ مشل کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب فارس کو پوری عزت کے ساتھ لاؤنج میں بٹھایا گیا
اور اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے گئے تو اس پر راز آشکار ہو گیا کہ جس فرزانہ بیگم کی نادیہ بیگم بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی نالائق شخص کی دادی تھی۔ مشل کو کافی حد تک تسلی ہو گئی تھی، اس کو یقین تھا کہ وہ آسانی سے ان دونوں دادی پوتے سے جان چھڑا لے گی۔ ویسے بھی اس کی فرزانہ بیگم کے ساتھ پہلی ملاقات کچھ خاص نہیں تھی، اب اس نے بس دعوت کے دن کا انتظار کرنا تھا۔ دراصل فارس صاحب وہاں پر اپنی دادی جان کی فرمائش پر نادیہ بیگم کو کچھ کپڑوں کے جوڑے دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کام ملازم بھی کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ کام میں ہاتھ ڈال دیتے تو فرزانہ صاحبہ کے بے قرار دل کو قرار کیسے ملتا؟ انہیں تو بس اپنے پوتے کو اس کے ہونے والے سسرال میں بھیج کر چسکے لینے تھے۔ فارس کے گھر سے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی مشل دروازے سے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر وہ باہر نکلا اور ادھر مشل نے اس کے بازو مضبوطی سے جکڑی۔ اس کو روکنے کے چکر میں وہ خود ہی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ارے رک جاؤ ظالم انسان، کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فارس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور رشتہ لینے پہنچ گئے ہو؟ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، جتنا جلدی ہو سکے نا اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ اگر تم نے انکار نہیں کیا تو میں تمہارا تماشا بنا دوں گی۔ فارس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے تو اسے اس لڑکی کی ذات میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اب اس لڑکی کی بے چینی دیکھ کر اسے یہ کھیل تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگنے لگا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور گہرے لہجے میں بولا، تم ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو چھوٹی لڑکی، اور ایسے گھروں کی لڑکیاں تماشا لگاتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر فارس نے ہلکا سا اس کی ناک کو چھوا تو وہ بدک کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ جہاں تک شادی سے انکار کرنے کا سوال ہے، فارس کہہ کر فارس نے اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو۔ لیکن سوری، میں بھول گیا تھا، تمہاری تو اپنے گھر میں کوئی عزت ہی نہیں، تمہیں تو دوسری بار کوئی سالن نہیں دیتا ہوگا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشل غصے سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی، اور اگلے ہی پل مشل نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، پوری قوت سے فارس کی کمر پر دے مارا۔ پتھر کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا۔ ایک دل خراش چیخ فارس کے لبوں سے نکلی۔ مشل بوکلاتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ بیچارہ درد سے بل بلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ تم ایک بار میرے ہتھے لگو چھوٹی لڑکی، اگر میں نے تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچایا نا تو میرا نام بھی فارس خان زادہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ جہاں تک مشل کے گھر والوں کا سوال تھا تو گھر کے اندر اس قدر شور مچا ہوا تھا کہ اگر باہر 100 کتے بھی ایک ساتھ بھونکنے لگتے تب بھی اندر کسی کو آواز نہ جاتے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، لیکن وہ مشل کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ پوری رات وہ اسی ٹینشن کے مارے سو نہیں پائی تھی کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہلا گلا کیسے کرے گی، اپنی کزنوں کے ساتھ کانسرٹ پر کیسے جایا کرے گی، اور گھر والوں سے چھپ کر مری کی ٹرپیں کیسے ارینج کیا کرے گی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور صبا بیگم کمر مٹکاتے اندر داخل ہوں۔ ارے میری بچی آج جلدی اٹھ گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مشل انہیں بھیگی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے اس طرح سے نہ دیکھو، 2 بول پیار کی کیا بول لیے ہیں، تم تو ڈرامے بازی پر اتر آئی ہو۔ صبا بیگم نے فوراً سے ہی اپنا لہجہ تبدیل کیا تھا کہ کہیں اس سے پہلے ان کی پیاری بیٹی کوئی خطرناک فرمائش اپنے منہ سے نہ نکال دے۔ آج ہم لوگوں کو فرزانہ بیگم کے گھر جانا ہے، ان کے گھر ہم لوگوں کی دعوت ہے۔ اماں جان شاید آپ بھول رہی ہیں کہ لڑکے والوں کو لڑکی کے گھر بلایا جاتا ہے، پہلے وہ مجھے آ کر پسند تو کر لیں۔ ارے میری جان، وہ تو تمہیں پسند کر چکے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات سمجھو، رشتہ پکا ہو گیا، اب بس ہم نے ان کی طرف سے یہ چھوٹی سی دعوت اٹینڈ کرنی ہے۔ میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے آئی تھی، شاباش، اپنے دوست کے ساتھ بازار جاؤ اور اپنے لیے اچھا سا ڈریس خریدنا، اگر پیسے کم پڑ جائیں تو مجھے میسج کر دینا، میں اور بھیج دوں گی۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھیں اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکل گئیں۔
مشل کا اپنی دوست ندا سے ملنے کا اور بات کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن ابھی جو کچھ اس پر بیت رہی تھی اس بارے میں صرف ندا ہی تھی جو اسے مشورے دے سکتی تھی۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اس کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں پہنچی۔ وہ لوگ گاڑی پارک کر کے نکل ہی رہے تھے کہ مشل کی نظر فارس خان زادہ پر پڑی، جو کہ پارکنگ ایریا میں اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ وہ بھی شاپنگ مال کے اندر ہی جا رہا تھا۔ مشل نے فوراً سے ندا کی بازو پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے پیچھے کیا۔ دیکھو، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ بدتمیز انسان میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ندا پہلے تو فارس کی پرسنالٹی دیکھ کر پورا کا پورا منہ کھول کر کھڑی ہو گئی، پھر سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گول گھماتے ہوئے بولی، او مائی گاڈ، کس قدر ہاٹ بندہ ہے، قسم سے اگر اس بقرعید پر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، میں نہ اس کے دوست کے ساتھ سیٹ ہو جاؤں گی۔ مشل نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر مارا تو وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ ندا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ فارس کی گاڑی کے ساتھ جھپٹ کر بیٹھ گئی اور اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے لگی۔ فارس اپنا والیٹ گاڑی میں ہی بھول گیا تھا۔ وہ لینے کے لیے واپس آ رہا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس پن سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی اور چیز کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹائر کی ہوا نکل جائے۔ فارس نے ہلکا سا اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ مشل جو کہ اپنی ہی دھن میں تھی تیزی سے بولی، ہاں بالکل تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، تم مجھے قریب سے کوئی اور چیز پکڑ کر دے دو، دیکھنا کوئی نوکدار چیز ہو۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ شدت سے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ بے بسی کے مارے اس نے زبان دانتوں میں داب لی تھی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو باقی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی اور اگلے ہی پل وہ اونچی آواز میں چیخی۔ فارس نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ جمایا، دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ مشل اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی، جبکہ ندا یہ منظر دیکھ کر ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ واؤ، کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فارس سب سے پہلے ہوش کی دنیا میں آیا اور فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹ کر جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور یہ میری گاڑی کا ٹائر تم کس خوشی میں پنچر کر رہی تھی؟ او مسٹر، مجھ پر الزام مت لگا، میں نے بلی کے بچے کو گاڑی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، بس اسی کو اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ مشل ہی کیا جو سچویشن کو سنبھال نہ لے، لیکن سامنے بھی فارس خان زادہ کھڑا تھا، اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے مشل کی ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں وہ اپنی پن ٹائر میں گھسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو مشل کی نظروں کے سامنے لہرائی تو مشل کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ ابھی اسی وقت ڈیلیٹ کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھیننے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ میڈم، جیسے ہی آپ مجھے بولیں گی اور میں ڈیلیٹ کر دوں گا، ہے نا؟ یہ ویڈیو تو میں اب آپ کی نانی جان کو دکھاؤں گا۔ او ہاں پلیز تم دکھا دینا، ہو سکتا ہے ایسے تم سے میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ تم جیسے انسان کو پلے باندھنے سے بہتر ہے میں بدنام ہو جاؤں۔ اگلے ہی پل اس کے کاندھوں کو زور سے جھٹکتی ہوئی ندا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی تھی، جبکہ فارس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ رات کا منظر کچھ ایسا تھا کہ سب لوگ ہی کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ فارس اور مشل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مشل مسلسل اپنے پاؤں سے فارس پر حملے کیے جا رہی تھی، جبکہ فارس اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور ادھر سکندر صاحب حد سے زیادہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار بھٹک کر فارس کی کزن کی طرف اٹھ رہی تھیں، جنہوں نے ایک ہی نظر میں سکندر صاحب کا چین لوٹ لیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں بس آخری بار دیکھوں گا، یہ کہہ کر سکندر نے دوبارہ سے نظریں اٹھائیں، لیکن دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اریوں سکندر صاحب کو فارس کے خاندان کی سب سے بڑی پھپھے کٹنی کزن سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ پہلی نظر کی ہی محبت تھی۔ وہ جو ہر کسی کو اپنی آنکھیں جھکانے کی تلقین کرتا رہتا تھا، اب خود بری طرح سے بے بس ہو گیا تھا۔ نانی جان اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ موسمی مولوی تھا،
جیسے ہی تبلیغ کے دن آتے تو فوراً ہی اپنے اوپر مولویوں کا لبادہ اوڑھ لیا کرتا تھا، اور ادھر تبلیغ کے دن گزر گئے اور ادھر سکندر صاحب کا ایمان پھر سے ڈگمگانے لگتا تھا۔ مشل تو اکثر ہی اسے تنگ کرنے کے لیے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے سکندر صاحب کا بیسٹ فرینڈ شیطان ہے۔ فرزانہ بیگم مشل کو دیکھ کر پہچان گئی تھی، لیکن انہوں نے پچھلی ملاقات کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ چٹا چٹ اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی، اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ شادی 2 ہفتوں کے بعد ہوگی۔ مشل کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ صبا بیگم بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کہ اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی، لیکن فرزانہ نے وہیں پر ہی زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، ہائے میرے اللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ پاس ہی ان کا سب سے چھوٹا پوتا ارسل کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا منمناتے ہوئے بولا، دادی جان، کیا آپ کو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کاندھے پر مارا تو باقی سب لوگ حیران رہ گئے کہ ان میں اتنی جان کہاں سے آ گئی۔ ارسل بیچارہ منہ بسوڑنے لگا تھا۔ میں تو بس آپ سے کنفرم کر رہا تھا۔ فرزانہ بیگم کا یہ فلاپ ڈرامہ کامیاب ہو گیا۔ مشل کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی کسی نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی۔ اس رشتے کی سب سے زیادہ حمایت سکندر صاحب کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے خوابوں کی رانی جو نظر آ گئی تھی۔ ادھر فارس نے بھی دادی جان کو ٹائر پنکچر کرنے والی ویڈیو دکھائی تھی، جسے دیکھ کر دادی جان نے کورین ہیروئن کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور دھیمے لہجے میں بولی، سو کیوٹ۔ فارس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، اور یوں نانا کرنے کے باوجود بھی بڑی عید سے 20 دن پہلے مشل صاحبہ دلہن بن کر سکندر صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ صبا بیگم چاہتی تھی کہ بڑی عید پر یہ فرض ادا ہو، لیکن نادیہ بیگم کے تو گوشت کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ انہوں نے فریج میں رکھنا تھا اور پھر بعد میں اپنی عمر کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ باربیکیو پارٹی کرنی تھی۔ ادھر شادی کی رات جب فارس کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی مشل چہرہ دھوئے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس نے گہری سانس خارج کی۔ تم وہ اپنے ساتھ لائی ہو کیا یا نہیں؟ ظاہری سی بات ہے لائی ہوں۔ فارس نے یہ کہہ کر ایک پیپر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کانٹریکٹ پیپر تھا، جس کے مطابق ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صرف 2 سال گزارنے تھے، اور شرطیں کچھ یوں تھی کہ اس دوران مشل فارس کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دے گی، نہ ہی ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم ہوگا، اور بدلے میں مشل کو فارس کی خدمت کرنی ہوگی، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب مشل نے کانٹریکٹ کی بات کی تو فارس کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ وہ بس اپنی زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ مشل نے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کیا اور اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا کر الماری میں رکھ چکی تھی۔ اب وہ دونوں کھڑے خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے دیدے پھاڑ کر کیوں گھور رہے ہو؟ کیا کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی؟ دیکھو، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ مجھے تیز زبان عورتیں پسند نہیں ہیں۔ مشل نے یہ سنا تو اس کا دماغ بھی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اب اگر تمہیں ایسی عورتیں پسند نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو۔ اس نے اگلے ہی پل کشن اٹھا کر زور سے فارس کو مارا تو فارس نے بھی بدلے میں اس پر کشن پھینکا تھا، جو کہ کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئے۔ ان دونوں میں اب باقاعدہ طور پر کچھ فائٹ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ مشل تو لڑتے مرتے وقت اپنے ہوش و حواس ہی کھو ڈالتی تھی۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس نے فارس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور اس کے کاندھوں پر بیٹھی زور زور سے اس کے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ چھوڑو مجھے، گنجا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ان دونوں کی چیخوں پکار کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ دادی جان جو کہ سونے کے لیے جا رہی تھی، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر انہوں نے فوراً ہی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے، پھر بھاگتی ہوئی نیچے جا کر صفدر صاحب کے سامنے رونے لگی۔ صفدر، قصب ہو گیا، تمہاری بہو کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں، میں نے خود ان کے کمرے سے آوازیں سنی ہیں۔ صفدر صاحب تو بیچارے شرمندگی کے مارے لال ہو گئے۔ اماں جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ ان کے کمرے کے ساتھ کان لگانے کے لیے؟ جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، چلنے دیں۔ لیکن دادی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔
جیسے ہی مشل اور فارس کو دروازے کی آواز آئی وہ دونوں ہی چوکنا ہو گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو دادی جان بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میری پیاری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے یہ کہہ کر اس کے چہرے کو پکڑا اور چٹا چٹ چومنا شروع کر دیا، لیکن اگلے کچھ لمحوں میں انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج ان دونوں کی سہاگ رات ہے۔ ادھر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ادھر ایک پورا خاندان کھڑا تھا اور ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ بہو کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ فارس کے غضب اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ براؤن فیملیز کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو مشل اپنی ہنسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم ہنسی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ سن کر اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ رات ہونے سے پہلے مشل نے اپنے اور اس کے درمیان تکیے کی دیوار بنائی، لیکن اب صرف اور صرف 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ فارس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ فارس، کیا تم خراٹے لینا بند کرو گے؟ مشل نے ہلکا سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب جھکتے کہا، لیکن وہ تو دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر سو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی اور اگلے ہی پل وہ اٹھی اور ہلکا سا اس کی جانب جھک کر اس کی ناک کو انگلیوں کی مدد سے دبا کر اس کے سر پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی فارس کا سانس بند ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے تمہارے ان خوفناک خراٹوں کے درمیان نیند نہیں آئے گی؟ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا مجھ سے شادی کرو۔ فارس نے دوسری طرف کروٹ بدلی۔ مشل غصے سے اس کو دھکا دینے لگی تھی، لیکن خود ہی توازن کھوتی بیٹھی اگلے ہی پل اس کی گود میں جا گری تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، جبکہ فارس اس کے لمس کو محسوس کر کے تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے حلال تھی اور سب سے بڑھ کر حد سے زیادہ حسین تھی۔ کافی دیر تک تو وہ اس کے چہرے پر نظر جما کر بیٹھا رہا۔ سب سے پہلے مشل ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بوکھلاہٹ سے پھر سے اس کی گود میں گر گئی۔ فارس نے گہرا سانس خارج کیا، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم یہیں پر ہی سو جاؤ، میں ڈریسنگ روم میں جا کر سو جاتا ہوں، وہاں پر ایک کاؤچ رکھا ہوا ہے۔ اسے وہیں پر ہی چھوڑتا خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مشل کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ابھی تک اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ یہ انسان اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو، لیکن فارس صاحب، مشل اتنی جلدی تم سے امپریس ہونے والی نہیں۔ میں تو بس 1 سال کے بعد تم سے جان چھڑواؤں گی اور آرام سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ فارس جیسے ہی باہر نکلا اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے۔ یہ خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کہاں سے آ گئی؟ مشل، کہاں پر ہو تم؟ اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مشل، جو کہ پہلے اپنی تعریف سن کر خوش فہم ہو گئی تھی، اگلی بات پر غصے سے بلبلا اٹھی۔ یہ میں ہی ہوں، اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ فارس نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور تیز لہجے میں بولا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اصل میں تم نے اپنے اوپر میک اپ کی پوری بوری گرا دی ہے نا، اسی لیے میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا تو مشل غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ فارس نے اس کے قریب جھکتے ہوئے اپنے پرفیوم اٹھائی اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا، فکر مت کرو، میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مشل کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور تیزی سے بولی، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو۔ فارس نے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکاتے نرم لہجے میں گویا ہوا، مجھے چیلنج مت کرو پیاری لڑکی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی اپنے چیلنج جیتتا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ میں تمہیں ہارتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے مشل کی آنکھوں پر پھونک ماری اور آہستگی سے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگا، جبکہ مشل کو تو
اب اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کے لمس کا احساس ستایا جا رہا تھا۔ تم میرے نزدیک کیسے آ سکتے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان ڈیل۔ فارس نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ والدین جتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں ان کے بچے اتنے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ حد سے زیادہ سختی انسان کو بگاڑ دیتی ہے، اسی لیے تمہیں بھی اس رشتے کے حوالے سے میں یہی مشورہ دوں گا، مجھ پر حد سے زیادہ پابندیاں نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بگڑ جاؤں۔ یہ کہہ کر فارس نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لب اس کے گالوں پر رکھے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مشل گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے گالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور وہ انسان کوئی چال چل رہا ہوگا، میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آنے والی ہوں، اور ویسے بھی اگر وہ میرے ساتھ سیریس ہوتا تو کبھی بھی کانٹریکٹ سائن نہ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی مشل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، اسے ہر چیز ہی زہر لگنے لگی تھی۔ اگلے کچھ دن تو شادی کی دعوتیں اڑانے میں گزر گئے۔ ایک صبح اس نے کانٹریکٹ اور باقی کچھ کاغذات اٹھا کر ٹیبل پر رکھے، اس نے اپنی دوست کے حوالے کرنے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فارس کسی قسم کی چالاکی کرے۔ چیزیں ٹیبل پر رکھ کر خود وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہائے، میں مر گئی! اس نے باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں واہ ویلا مچانا شروع کر دیا۔ فارس کا پالتو کالا بکرا مٹو میز پر چڑھا بیٹھا تھا اور اس کے منہ سے نکاح نامے کا وہ آخری کونا لٹک رہا تھا جس پر مہر لگی ہوئی تھی اور کانٹریکٹ بھی اٹیچ تھا۔ مٹو، تھوکو اسے، یہ تیرا چارہ نہیں بدتمیز جانور، میری زندگی کا سوال ہے، تھوکو اسے۔ مشل نے دیوانہ وار بکرے کا جبڑا کھولنے کی کوشش کی، مگر مٹو نے ایسی زوردار ڈکار ماری کہ مشل کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا نکاح نامہ، میں طلاق کیسے لوں گی؟ اس منحوس جانور نے تو پورا کیس ہی ہضم کر لیا۔ مشل سر پکڑ کر قالین پر بیٹھ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ یہاں پر آیا کیسے تھا؟ مشل کو اگلے ہی پل جواب بھی مل گیا۔ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور فرحات عرف گجنی بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ فارس کے چچا کا بیٹا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھابھی، اصل میں اس کو کھلا چھوڑ کر آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کمرے میں آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بکرے کو پکڑا اور باہر گھسیٹنے لگا۔ فارس بھی تب تک وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ اپنی بیگم کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ، اتنی پریشان نظر کیوں آ رہی ہیں آپ؟ وہ ہمارا کانٹریکٹ، مشل نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر رونے لگی، جبکہ فارس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیا ہوا کانٹریکٹ کو؟ اس میں تو ابھی 6 مہینے اور 27 دن باقی ہے نا؟ اس نے دن بھی اپنی انگلیوں پر رٹے ہوئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کانٹریکٹ تو بکرا کھا گیا۔ فارس نے فوراً سے اپنی گردن جھکا دی۔ اس کے سامنے ہنسنا نہیں چاہتا تھا ورنہ اس کی شامت آ جاتی، اسی لیے فوراً ہی پریشانی سے گویا ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور اب تم کسی بھی صورت مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی ہو؟ مشل نے یہ سنا تو اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے بولی، دیکھو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اپنے منہ سے نہ نکالنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ فارس ہلکا سا اس کے نزدیک ہوا تو وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ فارس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یعنی اب صرف موت ہی ہے جو ہم دونوں کو الگ کر سکتی ہے۔ اس کا مزید رومانٹک موڈ میں باتیں کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ ہدایت دے دادی جان کو جو اپنی پرانی عادت سے مجبور ابھی بھی انہوں نے دروازے کو زور سے پیٹا اور پھر دھڑ سے اندر داخل ہو گئی۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ او فارس بچے، یہ سب بعد میں کر لینا، پہلے جلدی سے باہر آ، تیرا مٹو بکرا بھاگ گیا ہے۔ مشل اس کی بات سن کر اندر تک شرم سے پانی پانی ہو گئی، جبکہ فارس بھی بوکھلا گیا۔ لیکن دادی نہ تو شرمانا سیکھا تھا نہ ہی بوکھلانا، وہ تو بس ڈرانا جانتی تھی۔ اور اب باہر کا منظر ایسا تھا کہ ایک ایک کر کے سارے مرد حضرات حویلی سے باہر نکلے تھے۔
مسجد میں بھی اعلان ہو گیا تھا۔ دادی جان نے جذبات میں آ کر بکرے کی اچھی خاصی قیمت رکھ دی۔ اتنی تو اس کو اپنی نہیں تھی جتنی وہ تلاش کرنے والے کو دے رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فرحاد اور گجنی مٹو کو لیے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ہائے شکر اللہ کا! فارس تیزی سے مٹو کی طرف بڑھا، لیکن فرحاد نے اسے فوراً ہی اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ارے بھائی، ایسے کیسے؟ پہلے بکرے کے پیسے میرے حوالے کرو، اس کے بعد آپ کو ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے اپنے بڑے بڑے دانتوں کی نمائش کی۔ فرزانہ صاحبہ نے یہ سنا تو فوراً ہی اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں اتر آئیں۔ اب کیا تو اپنے ہی بکرے کے لیے ہے؟ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ سودا کرے گا؟ فرحاد نے فوراً سے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ دیکھیں دادی جان، پہلی بات تو یہ کہ فی الحال آپ بھول جائیں کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے انعام دیں۔ دادی نے فوراً ہی اپنا جوتا اتارا تو فرحاد بھاگتا ہوا مشل کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی فرحاد نے مشل کے کاندھوں کو پکڑا تو فارس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر بل کھا کر رہ گیا۔ اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو اسے، اس نے خون خوار انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ مشل بیچاری بھی بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی، لیکن فرحاد کو تو جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے سارے پیسے دے دوں گا، فی الحال میری بیوی کو چھوڑ، ورنہ تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اب کی بار فارس نے دانت کچ کچاتے ہوئے کہا تو فرحاد کو بھی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ارے بھائی، آپ تو ویسے ہی غصہ کر رہے ہیں، بھابھی تو میری ماں کی عمر کی ہیں۔ مشل نے یہ سنا تو وہ خود صدمے میں چلی گئی۔ ابھی تو وہ بہت مشکل سے 22 سال کی ہوئی تھی اور فرحاد تو شکل سے ہی 26 سے اوپر کا لگتا تھا۔ اس نے مشل کو اپنی ماں کی عمر سے تشبیہ دینے میں بھی ذرا بھی شرم محسوس نہیں کی۔ فارس نے آدھے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے اور باقی آدھے اسے کیش میں دے دیے تھے۔ وہ اپنے مٹو کو لے کر دوبارہ سے حویلی کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا۔ مشل بھی کچھ سوچتے ہوئے وہیں پر چلی گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ پہلے دن چھلانگ لگا کر آئے تھے۔ تب بھی یہ بکرا اطمینان سے بیٹھا چارہ کھانے میں مصروف تھا، یوں جیسے اسے ضروری اس کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو۔ ابھی پچھلے حصے میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مشل وہاں جا کر کھڑی ہوئی تو فارس نے غیر محسوس انداز میں گردن اٹھا کر دیکھا۔ مشل کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشل زیادہ دیر تک اس کی نظروں کی تاب نہ لا پائی اور فوراً سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ مٹو یا تو ان کے ملن کا سبب بننے والا تھا یا پھر ان کی دوری کا۔ اب اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف قسمت ہی کر سکتی تھی۔ تم اندر جاؤ، یہاں پر بہت زیادہ مچھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملیریا کروا کر بیٹھ جاؤ۔ ہماری نانی جان کل کو اٹھ کر میری خبر لینے کے لیے آ جائیں گی، فکر مت کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ مشل نے تیزی سے جواب دیا۔ پھر تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے فارس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بہت ہی آسان سا سوال ہے۔ اگر میں تمہارے پورے خاندان کو اچھا لگتا ہوں تو پھر میں تمہیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آپ ہی تو مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا سارا خاندان تو مجھے پسند کرتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ مشل نے دو بدو جواب دیا تو فارس دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی پل فارس نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے جڑے لہجے میں بولا، تمہیں کس گدھے نے کہا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ یہ سن کر مشل نے فوراً سے اس کے سینے پر انگلیاں رکھ کر کہا، مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ فارس نے بوکھلاتے ہوئے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیگم، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اپنے شوہر کو گالی دینے پر کتنا زیادہ گناہ ملتا ہے؟ یہ سن کر مشل نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ میں نے تو آپ کو گالی نہیں دی، میں نے تو بس آپ کے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چنگل سے نکل کر دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یوں تو ان دونوں کے درمیان بہت تھوڑا ہی فاصلہ تھا،
لیکن یہ فاصلہ بھی فارس کو صدیوں پر محیط نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ سے مٹو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مشل بھی سر جھکا کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی تھی اور دونوں کے ہی دل کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ فارس اسی ہی دن سے اس سے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس دن مشل اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کے لیے بیٹھی تھی اور اس کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ فارس نے اپنے آس پاس شروع ہی سے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو اس کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے قلابے مل لاتے تھے۔ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اس سے پیسے اور اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر آئی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنی تعریفیں ہی سنی تھی۔ مشل وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے تگنی کا ناچ نچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتی تھی، اور یہی سب کچھ دیکھ کر وہ کب اس کی ذات میں انٹرسٹڈ ہوا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ جہاں تک کانٹریکٹ کا چکر تھا وہ بھی فارس کی طرف سے ایک جھوٹا سا ڈرامہ تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ مشل اس سے شادی کرنے کے لیے ایک بار تیار ہو جائے۔ بس یقین تھا کہ اسے اپنی زندگی میں روک لے گا اور مشل کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری طرف مشل کے دل کی حالت بھی بدلنے لگی تھی۔ فارس اس کو تنگ تو کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ جبکہ مشل نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے گھر کا جو ماحول دیکھا تھا اس سے وہ خاصی ڈسٹرب رہتی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا لیکن اس کے بابا اس کی امی کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے تھے اور بھری محفل میں اس کی امی کو اکثر ہی ذلیل کر دیا کرتے تھے، جس پر نانی جان بھی کوئی خاص رد عمل نہیں دکھاتی تھی، بلکہ الٹا صبا بیگم کو سمجھاتی تھیں کہ اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے۔ تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، تم لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، لیکن اب صبا بیگم ان کو کیا بتاتی کہ انہیں اپنے شوہر کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے ملنے والی عزت اور محبت کی بھی ضرورت تھی۔ مگر فارس مشل کے بابا سے بالکل برعکس تھا۔ وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب فارس اندر داخل ہوا وہ تکیہ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جانے ہی لگا تھا کہ مشل نے اسے روک لیا۔ آپ یہیں پر سو سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فارس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے جلد ہی مسکراہٹ غائب کر دی اس سے پہلے کہ مشل دوبارہ سے برا منا جائے، اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر چھوٹے بچوں کی طرح شرافت کے ساتھ لیٹ گیا۔ مشل جو کہ توقع کر رہی تھی کہ وہ کوئی بات کرے گا یا پھر شرارت کرے گا، اسے تھینک یو ہی بولے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی تھی۔ بندہ شکریہ ہی کہہ دیتا ہے۔ اس نے فارس کو نہ چاہتے ہوئے بھی مخاطب کیا تو فارس اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مشل کو نہ جانے کیوں مگر رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ فارس سے باتیں کرے، اس کے بارے میں جانے۔ اب جب اس کی ذات میں انٹرسٹ لے رہی تھی تو فارس اس کو نخرے دکھا رہا تھا۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ فارس کے وجود کو ایک زور سے جھٹکا لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے پر خنجر چلا رہا ہو۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر اس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ مشل، کیا ہوا میری جان؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے چینی سے بولا، آپ کو کون سی پرواہ ہے جو آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو تو صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ آپ کے سامنے ساتھ رہنے والا شخص جیے یا مرے، آپ کو کہاں غرض ہے؟ یہ سن کر فارس شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے اسی کی ہی فکر میں رہتا تھا، اس کی ضرورت کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا، اور یہی کوشش کرتا تھا کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور یہاں پر میڈم صاحبہ اس سے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو آپ کو میری خبر بھی ہوتی۔
مشل نے یہ کہہ کر اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑا۔ فارس کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تمہاری خبر نہیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ یہ سن کر فارس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ آج کل تم پارلر کے کچھ زیادہ ہی چکر لگا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تم یوگا کی کلاسز بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہو۔ تم نے جم کی بھی ممبرشپ لے لی۔ شام کے وقت تم دادی جان کے پاس بیٹھ کر ان کے قصے سنتی ہو اور میری برائیاں بھی کرتی ہو۔ پھر صبح دادی جان انہی برائیوں کی وجہ سے مجھے آنکھیں دکھاتی ہیں۔ مشل نے یہ سنا تو بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ اس کو تو واقعی لگ رہا تھا کہ فارس کو اس کے کسی بھی کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو اس کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا۔ تو کیا آپ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے رونے لگے۔ فارس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، اسی لیے تو وہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی تھی، اور فارس جیسے سیدھے سادے انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ ان لڑکیوں کو سمجھ سکتا۔ مگر اب یہاں پر معاملہ اس کی محبت کا آ گیا تھا۔ ارے میری جان، میں تم پر شک نہیں کر رہا اور نہ ہی میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں۔ میں بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں آپ کے لیے خاص ہوں تو آپ پہلے ہی دن وہ کانٹریکٹ، فارس نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، تم میرے لیے خاص تھی، اسی لیے وہ کانٹریکٹ میں نے اپنے مٹو کو کھلا دیا تھا۔ دیکھو، میں نے اس کی جان پر کھیل کر تمہیں اپنے پاس رکھا ہے۔ مشل کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو یہ ساری کارستانی آپ کی تھی؟ فارس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورا کریڈٹ لیا۔ ظاہری سی بات ہے، اب اتنی خوبصورت بیوی سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ یہ کہہ کر فارس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، I love you so much۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، فارس نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کانٹریکٹ کا مقصد بھی مشل کو حاصل کرنا ہی تھا۔ ادھر مشل کے دل کی حالت میں یکدم ہی بدلنے لگی تھی اور شرم بھی آڑے آنے لگی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت نیند، میری جان، آج اس نیند کو سائٹ پر رکھ دو، آج تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلے ہی پل فارس نے اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لیا تھا۔ مشل نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ فارس اسے بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا۔ ان کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی تھی۔ عید پر قربانی ہو چکی تھی۔ حویلی کے مرد حضرات بیٹھے گوشت کے شاپر بنا رہے تھے جب مشل تیزی سے فرحات کی طرف لپکی۔ کیا تمہیں بکرے کے پیٹ سے کوئی کاغذ ملا تھا؟ فارس جو کہ قریب ہی کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، دل فریب انداز میں مسکرا دیا، جبکہ فرحات پھر سے دانت چمکاتے ہوئے بولا، ایک شرط پر بتاؤں گا، اگر مجھے بدلے میں 10,000 دیں گی، تم مجھ سے 20,000 لے لو اور اپنا منہ بند رکھو۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے پلٹی تو فارس کو دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گئی۔ پھر تیزی سے صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، میری جان، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ فارس نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا، جبکہ پیچھے سے فرحات اونچی آواز میں چلایا، ارے 20,000 تو دیتی جائیں، وعدہ کرتا ہوں اگلے 2 دن تک کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ فرحات کی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑے، جبکہ مشل بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ اور ادھر جہاں تک سکندر کی پریم کہانی کا سوال تھا، تو بیچارے سکندر صاحب دوبارہ سے تبلیغ پر چلے گئے تھے، کیونکہ جس عورت سے ان کو محبت ہوئی تھی اس کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد سکندر صاحب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اصل میں وہ عورت ان کے ہی ایک عدد دوست کی سابقہ معشوقہ تھی۔ مشل کو جب بعد میں اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ہنسی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے اپنے بھائی کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا۔ مگر اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔